بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 4 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے، مشق کو حل کرنے کے لیے ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے اور مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سبق نمبر 2 کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم نعت کی تشریح کریں گے اور ساتھ کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم چلتے ہیں آج کے SLOs کی طرف، یعنی حاصلات تعلم کی طرف۔ پہلا SLO ہے اپنی یادداشت میں موجود نظم اور نثر میں کوئی بات بیان کر سکے۔ دوسرا SLO ہے ہمارا ہم قافیہ الفاظ کی فہرست بنا سکے اور الفاظ تختہ تحریر پر لکھ سکے۔ اور تیسرا SLO ہے ہمارا پیارے بچوں کہانی اور نظم کے بنیادی خیال، عناصر اور نتائج اخذ کر سکے۔ تو بچوں، سب سے پہلے چلتے ہیں نعت کی طرف۔ اور آپ کو معلوم ہے نعت کسے کہتے ہیں؟ جی، نعت کہتے ہیں اس نظم کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اور جب آپ اس نظم کے اشعار پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ نعت ہے، کوئی عام نظم یا حمد نہیں ہے۔ اور ساتھ ہم قافیہ الفاظ کی پہچان بھی کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ تیار ہیں میرے ساتھ؟ اور میں ایک ایک شعر پڑھوں گا اور ساتھ اس کا معنی آسان الفاظ میں ہم پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ نے یہ اشعار غور سے سننے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے نا؟ اور ایک بات اور کہ آپ جو شعر سنیں آپ اپنی کتاب کھول کر وہاں پر انگلی بھی رکھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ کون سے لفظ کا درست تلفظ کون سا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی نعت۔ پہلا شعر، بڑی شان والے ہمارے نبی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی۔ کتنا آسان اور کتنا مزیدار شعر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ ہے، بلکہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ شان والے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں بھی سب سے بڑی شان والے ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور آگے ہے دلوں کے اجالے ہمارے نبی۔ دلوں یہ جمع ہے کس کی؟ دل کی۔ اجالے، اجالے، اجالے مطلب روشنی۔ اجالے کا مطلب کیا ہے؟ روشنی۔ اور اجالے کیا ہے؟ جمع۔ دلوں کے اجالے، ہمارے دلوں کی روشنی اور دلوں کی چمک اور دلوں کی نورانیت کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعر نمبر 2، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے برے ساری دنیا کے حالات تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے، تو اس وقت ساری دنیا کے حالات کیا تھے؟ بہت برے تھے۔ لوگ ظلم کرتے تھے، لوگ بچوں کا خیال نہیں کرتے تھے، لوگ شرک کرتے تھے، لوگ غریبوں پر ظلم کرتے تھے، کمزور لوگوں کا حق مارتے تھے، خواتین کی عزت نہیں ہوتی تھی، ہر قسم کا ظلم وہاں پر ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران مکہ میں پیدا ہوئے۔ اور آگے اسی کی بات دوبارہ شاعر کر رہا ہے، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی ہر شے پہ آئی ہوئی۔ یعنی ہر شے، شے مطلب چیز، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، یعنی برائی جو تھی وہ ہر چیز پر کیا تھی؟ چھائی ہوئی تھی۔ چھائی مطلب ہر چیز میں کیا تھی؟ برائی ہی برائی تھی، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ قبیلہ ہو، تو ہر طرح وہاں پر کیا تھا؟ برائی ہی برائی موجود تھی۔ اور تباہی تھی ہر شے پہ آئی ہوئی، اور ہر چیز کیا ہو چکی تھی؟ تباہ ہو چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے شعر میں شاعر بتا رہا ہے، گھٹا رحمت حق کے آخر اٹھی، گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی،
زمانے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہوا؟ گھٹا یعنی بادل آئے. کس کے؟ رحمت حق، اللہ کی رحمت کے. حق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ. تو اللہ کی رحمت کے بادل آئے. گھٹا مطلب کالے بادل جو بارش والے ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ زمانے میں تشریف لائے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دنیا انتظار کر رہی تھی، بالآخر وہ زمانے میں آئے. اور پھر وہ نبی کیسے تھے؟ شاعر اگلے شعر میں بتا رہا ہے، وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام. پھر وہ پیارے نبی، ہمارے بہت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام کیا ہے؟ مرتبہ اعلیٰ. اعلیٰ مطلب اونچا. ہمارے پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام ہے وہ آئے. اور پھر اللہ تعالی نے صرف ان کو نہیں بھیجا، ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ان پر نازل کیا. اور کلام سے مراد کیا ہے پیارے بچوں؟ جی ہاں، قرآن مجید. ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام. اور پھر کیا ہوا؟ زمانے کو دی علم کی روشنی کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی دی. کس کی روشنی؟ علم کی روشنی دی. ان کو علم سکھایا. اور آپ کو معلوم ہے نا، پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار حرا میں، وہ کون سی تھی؟ اقرا، پڑھو. اس میں بھی علم کا ذکر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدا کے کلام یعنی قرآن کے ذریعے سے علم کی روشنی پھیلائی. اور اس علم کی روشنی سے کیا ہوا کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی، لوگوں کی زندگیاں اس میں تبدیل ہونے لگی. جو ظالم تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے لگے. نبی نے، اگلا شعر، نبی نے سنایا خدا کا کلام. اور خدا کا کلام کیا ہے؟ جی ہاں، وہی قرآن مجید جو میں نے آپ کو بتایا تھا. نبی نے سنایا خدا کا کلام، ہر ایک کو بتایا خدا کا مقام. تو اللہ تعالیٰ نے جو خدا کا کلام یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، نبی نے وہ لوگوں کو سنایا، پڑھ پڑھ کے سنایا. اور اس میں توحید کے بارے میں بتایا، لوگوں کو رسالت کے بارے میں بتایا، جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، اچھے اچھے کام کرنے کے بارے میں بتایا، برے کاموں سے بچنے کے بارے میں بتایا. اور لوگوں کو بتایا خدا کا مقام کیا ہے، خدا کا مرتبہ کیا ہے. اور لوگوں کو بتایا کہ خدا کیا ہے؟ ایک ہے. آپ نے صرف خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. ہر ایک کو بتایا خدا کا مقام، شرک کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو توحید کا معنی بتا دیا. اور آخر میں شاعر کہتا ہے، بڑی شان والے ہمارے نبی کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی. اور آخر میں شاعر کہتا ہے، جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم کام کیا، وہ بڑی شان والے ہی ہو سکتے ہیں. وہ کوئی عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی. اور ہمارے نبی تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں اور نبی ہیں. اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کے نبی ہیں، اور آپ کے علاوہ ہم کسی اور کو نبی نہیں مانتے. اب یہ دیکھیں کتنی پیاری نعت تھی اور کتنے پیارے اس میں اشعار تھے جن کو ہم نے پڑھا. اور آخر میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے خواجہ عابد نظامی صاحب کا، جو کہ شاعر ہیں، کہ انہوں نے آپ کے لیے اتنی پیاری نعت لائی. امید ہے کہ آپ کو نعت سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ آپ نے چھوٹا سا گھر کا کام کرنا ہے کہ آپ نے اس نعت میں سے ہم آواز الفاظ کو تلاش کرنا ہے اور ان کی نشاندہی کرنی ہے. مثلا یہ دیکھیں، والے نظر آ رہے ہیں؟ اس کا ہم آواز کیا ہے؟ اجالے. ٹھیک ہے. آپ نے اسی طرح باقی اشعار میں بھی ہم آواز الفاظ تلاش کرنے ہیں اور ان کی نشاندہی کرنی. کریں گے نا؟ شاباش. اب چلتے ہیں بچوں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کون سے مشکل الفاظ یا نئے الفاظ ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں. آپ نے یہ غور سے سننے ہیں اور ان کے تلفظ بھی سننے ہیں غور سے. پہلا لفظ ہے تباہی.
तबाही का माना है बर्बादी। आला, इसका मतलब है ऊंचा। तीसरा लफ्ज़ है कलाम, इसका माना है जिक्र यानी कुरान मजीद। अगला लफ्ज़ है रहमत हक़, यानी अल्लाह ताला की नवाजिश, अल्लाह की रहमत। हक़ से मुराद क्या था? अल्लाह ताला, मैंने आपको बताया था ना नात में। और अगला लफ्ज़ है मकाम, इसका मतलब है रुतबा, मर्तबा भी आप कह सकते हैं इसको। आगे है छाई, छाई मतलब तारी हो गई उस पर, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आखिर में घर का काम आपको देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका वक्त कीमती बने। और घर का काम आपकी वर्क बुक में से हमने आपको दिया है। सवाल नंबर 3 क्या है? वालिदा यानी आपकी मम्मा नात के पहले 3 अशार की इमला बोलें, यानी वालिदैन, अम्मी या अब्बू जो नात के पहले 3 अशार हैं वो बोलेंगे, इमला बोलेंगे। और आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? बच्चा गौर से सुने और इमला को सेहत और आम रफ्तार के साथ तहरीर करे। यानी जैसे ही वालिदैन ये अशार बोले, बच्चा साथ साथ उन अशार को लिखता रहे। और बच्चों के लिए नहीं बल्कि वालिदैन के लिए क्या है नोट, कि वालिदैन ने इमला करवाने के बाद नंबर भी देने हैं, और अगर कोई गलती होती है तो 1 नंबर काट भी दें, कोई बात नहीं, नीज़ गलतियों की इस्लाह भी करवाई जाए। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वालिदैन ये काम बच्चों से ज़रूर करवाएं और अपनी दिलचस्पी का मुज़ाहरा करें। तो बच्चों, उम्मीद है कि आज की नात आपको बहुत पसंद आई होगी और उसकी तशरीह भी आपको समझ में आई होगी। आपने हम आवाज़ अल्फाज को ज़रूर तलाश करना है और जो घर का काम आपको दिया गया है वो भी आपने ज़रूर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।